السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل اولاد کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز اور لاسٹ ایپیسوڈ کا شارٹ سا ریویو دوں گی۔ ویورز، نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ جلال صاحب جو کہ اب ان کے سامنے ساری حقیقت آ چکی ہے کہ ان کا بیٹا خرم حوالات میں ہے۔ وہ بے حد افسردہ ہیں کہ انہوں نے کیسے پالا تھا، اور اب خرم ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہے۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ مجھے چاہے جیسی مرضی سزا دے دیں لیکن مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا۔ جس پر اس کا باپ واپس گھر آتا ہے اور اب وہ خرم کے بیوی بچوں کے لیے پریشان ہے تو انہیں بھی لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے کہ تم لوگ یہیں پر رہو جب تک خرم واپس نہیں آتا۔ لیکن اب دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر رہنے سے منع کر دیتی ہے بہو اور کہتی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر واپس آئیں، مجھے خرم نے کہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کو لینے جا رہا ہے، اور وہاں پر ابھی عدنان بھی ابھی یہیں پر موجود ہے، جس کے لیے انہیں بات ماننی ہی پڑتی ہے اور وہ لوگ خرم کے گھر پر آ جاتے ہیں۔ فی الحال اب وہاں پر بلال آتا ہے ان لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے۔ جب معافی مانگنے آتا ہے تو بلال کی ماں اسے دھکے دیتے ہوئے گھر سے باہر نکالتی ہے کہ تم نے مارا ہے میری بیٹی کو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیتی ہے۔ اب بلال جو کہ بے حد پریشان ہے، اس کو ساری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ اس سب کے پیچھے اسی کا قصور ہے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ قصوروار سمجھتا ہے کہ وہ پورے ڈپریشن میں چلا گیا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی اسے کہ وہ کیا کرے۔ ادھر سے مسکان بے حد پریشان ہے کہ بلال بالکل بھی نارمل نہیں ہو رہا، وہ تو دن بدن بہت زیادہ غصے والا بنتا جا رہا ہے۔ اس کی اور بلال کی بہت بری لڑائی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مسکان غصے سے نیچے اتر رہی ہوتی ہے اور اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور وہ ساری سیڑھیوں سے نیچے گر جاتی ہے۔ بلال بھاگتا ہوا آتا ہے اور اسے ہاسپٹل لے کر جاتا ہے تو ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ ہم بچے کو نہیں بچا پائے۔ یہ بات جب مسکان کو پتہ چلتی ہے تو وہ بے حد روتی ہے۔ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ سے اس کی اولاد کو چھیننا کیسا ہے۔ وہ اتنے زیادہ دکھ میں ہے کہ اسے اب سب کے دکھ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ وہ اپنی ماں کو قصوروار سمجھتی ہے کہ اگر میری ماں مجھے ایسا نہ بناتی تو آج میرا بچہ میرے پاس ہوتا۔ وہ اپنی ماں کو بالکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ بلال سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لے کر جاؤ چچا چچی کے پاس، مجھے ان سے معافی مانگنی ہے۔ آ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہے، سب کے پیر پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ساتھ چلیں، جب تک آپ نہیں جائیں گے میں نہیں جاؤں گی۔ میرا تو سب کچھ لٹ گیا ہے، میرا بچہ مجھ سے روٹھ کر چلا گیا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی اولاد کو دکھ دیا تھا، اس لیے دیکھیں اس نے کتنا انصاف کیا ہے، اس نے مجھے وہی دکھ دیا ہے جو دکھ میں نے آپ کو دیا۔ یہ سن کر ان کے کلیجے پھر سے پھٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ تو ان کی اولاد تھی جو کہ بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے، ان کے دل بہت خراب ہوتے ہیں۔ لیکن مسکان انہیں لے کر واپس آ جاتی ہے اور اپنی ماں کو جاتے ہوئے کہہ کر گئی تھی کہ جب میں واپس آؤں تو آپ اپنے گھر چلی گئی ہوں۔ ادھر سے اب عدنان بے حد شرمندہ ہے لیکن اس کی بیوی کو تو بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ عدنان اس کو بہت ڈانٹتا ہے کہ خبردار جو اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا ہو تو۔ وہ اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے اور آ کر ان سے بہت معافی مانگتا ہے۔ اتنے میں ان کے بڑے بیٹے خرم کا مسئلہ بھی کچھ حل ہو جاتا ہے، اسے ضمانت پر باہر آنے دیتے ہیں اور وہ بہت زیادہ شرمندہ ہے۔ بہت مشکل سے اس کا معاملہ حل ہوتا ہے اور سب لوگ پھر روشنا کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے بہت اچھے اچھے رشتے ڈھونڈتے ہیں اور اس کی شادی بہت ہی اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اسے ہر ایک چیز دیتے ہیں اور تینوں بھائی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں کہ ان کے ماں باپ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ کاش یہ عقل ان کو پہلے آ جاتی، تمہاری مونی بھی ہمارے ساتھ ہوتی۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔